السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ اہم ترین خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو سیکٹری الیکشن کمیشن تھے ان نے عمر امین خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اس استعفے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیا کسی دباؤ کی بنیاد پر یہ استعفیٰ دیا گیا، یا پھر یہ استعفیٰ انہوں نے صحت کی خرابی کی وجہ سے دیا، یا کیا معاملہ درپیش آیا، یا کچھ شخصیات کے ذاتی اختلافات تھے؟ الیکشن کمیشن کے کیونکہ متعدد ویڈیوز اور ویلاگز میں اس کے اوپر کر چکا تھا اور کافی ساری چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی تھی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک لیٹر بھی جاری ہوا تھا جس کے اندر کچھ آروز کی طرف سے پرابلمز بھی سامنے آئے تھے اور کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی گئی تھی، جس کے اندر کاغذوں کی چھینا جھپٹی کا معاملہ بھی سامنے رکھا گیا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں نشاندہی کر رہی تھی کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن میں جو یہ استعفیٰ ہوا ہے، یہ ایک انجن کی حیثیت رکھتا تھا، یہ ایک پوسٹ ایسی تھی، پوزیشن ایسی تھی کہ یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہی تھی۔ لیکن اب اس استعفے کے بعد کیا نئے آدمی کو ہائر کیا جاتا ہے یا پھر اسی آدمی کو واپس اسی سیٹ پر لایا جاتا ہے، اس کا استعفیٰ منظور کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن ابھی تک تاحال حتمی کوئی بات کہنا بے سود ہوگی، کیونکہ جب تک یہ فائنل فائنڈنگ وہ بندہ خود استعفیٰ دینے والا خود آ کر نہیں دیتا تو ہم کسی بھی قیاس آرائی سے اجتناب کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے متعدد بار یہ کہا گیا کہ یہ 8 فروری کو الیکشن کروانے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ بعض اوقات الیکشن کمیشن کی طرف سے عدالتوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ عدالتوں کی بے جا مداخلت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے 8 فروری کو الیکشن کروانا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی کی چیز کو لے کر متعدد جو لوگوں کے کاغذات بھی مسترد کیے جا رہے تھے، وہ بھی عدالتوں میں چیزیں التوا کا شکار ہوئی اور اسی طرح ان کے بھی ٹرائل چل رہے ہیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے ان کے جو کاغذات مسترد ہو گئے تھے، آر او کے آرڈر کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، وہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں اور ان آر اوز کے آرڈر کو مکمل طور پر کورٹ نے کوئی جسٹیفیکیشن یا فائنل فائنڈنگ نہیں دی۔ کچھ لوگوں کو بحال کر دیا گیا تھا، لیکن تاحال ہائی کورٹ میں یہ چیزیں سب جوڈس ہیں اور ان کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، کون کون کس کے مرد مقابل آتا ہے، یہ بھی ایک ابھی چیز باقی رہ گئی ہے۔ لیکن جو الیکشن کا انوائرمنٹ تھا، جو ریلیاں تھی، جلسے جلوس ہو رہے تھے، اس طرح کی کوئی انوائرمنٹ الیکشن کا نظر نہیں آ رہا۔ لاہور کے اندر فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور اس طرح کسی بھی علاقے کے اندر ہم نے کوئی انوائرمنٹ نہیں دیکھا کہ کوئی جلسہ ہوا ہو یا ایسی کوئی ریلی کا انعقاد کیا ہو یا ایک الیکشن کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بنایا گیا ہو۔ لیکن اس صورتحال میں کیا 8 فروری کو اب تک بھی کیا آرائیاں کی جاتی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا یا نہیں، اس کے اوپر ابھی تک تاحال عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا وہ بھی انڈر ٹرائل ہے، اس کا بھی کوئی فائنل اور حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں، ان کے بھی ٹرائل چل رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کی جو سپیڈ چل رہی ہے، جس طرح سے ان کا ٹرائل دن رات کر کے ججز صاحبان سن رہے ہیں، مجھے یہی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو مکمل طور پر بری کر کے الیکشن میں پھر لایا جائے گا اور پھر ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ حالات ابھی تک ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، اگر تمام پارٹیز کو جو گراؤنڈ ہے وہ ہموار دیا گیا اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں اتارا گیا، تو پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے، اتنی قید و بند کی مصیبتوں کے بعد، اتنے بیریئرز کے بعد، جب یہ صورتحال ان کے لیے بڑی ہموار ہے، جو یوتھ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ آیا دیکھنا پڑے گا کہ بلے کا نشان اگر سپریم کورٹ بحال کر دیتی ہے پھر پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر بلے کا نشان بحال نہیں ہوتا تو پھر یہ تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں یہ سارے آزاد ہی میدان میں اتریں گے اور یہ منتشر ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک ایک حلقے سے 7 8 10 امیدوار ہوں گے اور جو ووٹرز ہیں وہ اس چیز کا تعین نہیں کر سکیں گے وہ کس کو ووٹ دیں، کون سا امیدوار پی ٹی آئی کا ہے۔ جب گورنمنٹ بنانے کی جب آئے گا باری تو اس وقت یہ بھی ان سے کہا جائے گا کہ آپ آئیں اور گورنمنٹ کا حصہ بنے، تو اس وقت بھی یہ امیدوار کہیں گے کہ ہم آزاد آئے تھے اور ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، یہ ان کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ابھی الیکشن کمیشن کے اندر مزید کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ مزید کچھ شخصیات کے درمیان اختلافات ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی نیا استعفیٰ سامنے آ جائے، نئی کوئی اور پیچیدگی سامنے آ جائے اور یہ کنفرمیشن ہو جائے کہ الیکشن 8 فروری کو التوا کا شکار ہی ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔